آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اے آئی والی پروڈکٹ ہے جو ای کامرس کے پلیٹ فارم پہ ہیلپ کرتی ہے. کالز اٹھائے گی, کالز پہ آرڈر لے گی. آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ کہ وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. کلائنٹ تھا, اس کو یہ پرابلم آئی اور اس کی پرابلم کے سلوشن کے نتیجے میں یہ آئیڈیا نکلا. کال سینٹر والے سارے لوگ ہیں, ان کی جابس کو آپ کا سافٹ ویئر ریپلیس کر دے گا. میں مطلب آپ کو میں بتا دوں, اگر آپ کال سینٹر کی جاب کر رہے ہیں, اسٹارٹ لوکنگ فار اندر جاب. ہم نے موویز میں دیکھا, ناولز میں پڑھا کہ کسی وقت میں روبوٹس نے دنیا پہ قبضہ کر لیا, انسان پیچھے رہ گئے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ لگتا تو مجھے ہے, اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جس اسپیڈ سے اے آئی گرو کر رہی ہے, جس اسپیڈ سے گرو کر رہی ہے, اس پہ لوگ کنٹریز بین لگانا اسٹارٹ کر دیں گے. مطلب مزدور لیول کی چیزیں ہیں نا, وہ روبوٹس کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اپ گریڈ کرنا ہے. روبوٹس ول ٹیک اوور, اے آئی ول ٹیک اوور. یہ اے آئی کتنا چیز کرتی ہے؟ ہیومن ہسٹری میں جتنا نالج اویلیبل تھا نا, یہ جو ابھی جتنے ماڈلز اویلیبل ہیں انہوں نے سیکھ لیا ہوا ہے. تو دے ہیو لرنڈ ایوری تھنگ, لائک ساری بکس پڑھ لی ہوئی ہیں, سب کچھ پڑھ لیا ہوا ہے. تو میکسیمم نالج جو ہیومن نے پروڈیوس کیا تھا وہ سیکھ لیا ہوا ہے. السلام علیکم, امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے, زبردست ہوں گے. دوستو, آج کے دور میں اگر آپ نے مالی مشکلات سے نکلنا ہے اور نکلے رہنا ہے, تو میری یہ رائے ہے آپ کو اے آئی اور ای کامرس اس کا دامن کہیں نہ کہیں تھامنا پڑے گا. اگلا فیوچر اسی کا ہے, فی الحال اسی کا رہے گا. یہ ہماری یعنی کہ وہ امید ہے انشاءاللہ. اور ہم خود بھی انہی کاموں کے اندر کہیں نہ کہیں گھسے ہوئے ہیں, اپنی چیزیں بدل رہے ہیں. آپ نے بدلنی ہے تو آپ بھی لازمی ان میں سے کسی ایک کا دامن تھامیے گا. آج کے ہمارے گیسٹ بہت معزز جو اسی طرح کے کام کرتے ہیں, اور فارچونیٹلی دونوں کاموں میں سے کوئی بندہ ایک کرتا ہے, کوئی دوسرا کرتا ہے, یہ دونوں ہی کام کرتے ہیں ای کامرس کو اے آئی کے ساتھ ملا کے. حماد یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لے کے آنے کا. آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس پہ ہم بات بھی کریں گے اور بتائیں گے کیسے ای کامرس چینج ہو رہی ہے, کیسے اے آئی سب کچھ کر رہی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. پلیز ہیونگ. اچھا, سب سے پہلی بات تو مجھے تھوڑا سا علم ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اے آئی والی پروڈکٹ ہے جو ای کامرس کے پلیٹ فارم پہ ہیلپ کرتی ہے کہ ان کی سیلز کی آٹومیشن میں ان کی جو کال سینٹرز ہیں ان کو ریپلیس کر دے گی. کالز اٹھائے گی, کالز پہ آرڈر لے گی, اور یہ سارے ایک انسان کے پتر کی طرح وہ آرڈر لگا دے گی ڈیٹا بیس میں, آپ کے پیچھے سسٹم میں. یہی کرتی ہے نا. آپ کے ذہن میں آئیڈیا کیسے آیا؟ بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو بیٹھ کے سوچ رہا تھا اور آئیڈیا کیم اپ ان مائی مائنڈ. بیسیکلی ہمارا ایک کلائنٹ تھا, اس کو یہ پرابلم آئی اور اس کی پرابلم کے سلوشن کے نتیجے میں یہ آئیڈیا نکلا. تو ضرورت ایک نکلی. ضرورت کیسے نکلی کہ ہمارا ایک کلائنٹ تھا, اس کی شاپیفائی اسٹور ہے, کیونکہ ہماری کمپنی شاپیفائی اسپیشلائز ہے, تو ہم پک پیک شپ آٹومیشنز اور سسٹمز بناتے ہیں, سپلائی چین آٹومیشن. تو اس کا کیا تھا, میرا شاپیفائی اسٹور تو صحیح ہے, چل بھی رہا ہے, لیکن میری بہت بڑی آڈینس جو ہے میرے اسٹور پہ وہ زیادہ عمر کے لوگ ہیں, اور وہ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ایڈ ٹو کارٹ چیک آؤٹ کرنے میں. وہ نا فون پہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو کوئی نا فون والا سسٹم بنایا ہو, لیکن میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں کال سینٹر ہائر کر سکوں. سو کوئی ایسا کوئی سولوشن نکالیں کوئی جو اچھا ہو. ہم نے چیٹ باٹس تو بنائے ہوئے تھے, شاپیفائی میں ہمارے چیٹ باٹس چل بھی رہے ہیں. وہ چیٹ باٹس کرتے کیا ہیں, آپ کی پوری اسٹور کی لرننگ کر لیتے ہیں, آپ کی پروڈکٹ انفارمیشن کو سیکھ لیتے ہیں, آپ کی آرڈر وغیرہ سب سے وہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں. آپ انسٹال کر لیتے ہیں چیٹ باٹ, آپ کے وہ سائٹ پہ جس طرح چیٹ نہیں آتا فیس بک کا, چیٹ سائٹ پہ آتا ہے, وہ آپ کے اسٹور پہ آ جاتا ہے. تو کسی نے آ کے چیٹ پہ بات کرنی ہے, لیٹس سے اسکن کیئر کا برانڈ ہے, تو وہ آپ آ کے بتاتے ہیں, وہ آپ کو گائڈ کرے گا آپ کی اسکن کے لحاظ سے یہ پروڈکٹ صحیح رہے گی تو یہ والی پروڈکٹ لے لیں. تو اس طرح کے وہ ٹائپنگ بیس تھے, یعنی چیٹ بیس تھے, جو کہ چیٹ بیس ہم نے باٹس بنائے ہوئے. تو یہ والا ہمارے لیے نیا پرابلم آیا کہ یہ کس طرح کا پرابلم ہے کہ جس کے اندر وائس پہ کرنا ہے. تو ہم نے کہا اچھا اس پہ وائس پہ بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم نے ٹیکسٹ پہ تو کام کیا ہوا تھا, وائس پہ نہیں کیا تھا. ہم نے کہا چلو لیٹس ڈو دیٹ. تو ہم نے وائس پہ ٹرائی کیا, ساتھ میں ہم نے کال کو انوالو کیا. تو اب ہم نے نا ایک سسٹم بنایا جس کے اندر وہ جو ان کے کسٹمرس ہیں ان کو کال جاتی ہے, اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ اپنا آرڈر بتا دیں کیا کیا لینا ہے آپ نے. وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, یہ اتنی کوانٹٹی چاہیے, وہ ساری انفارمیشن ان سے لیتا ہے.
اس کے بعد ان کا شپنگ ڈیٹیلس لیتا ہے, ایون پیمنٹ ڈیٹیلس بھی لیتا ہے. وہ تھوڑی عمر کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, وہ فون پہ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن شیئر کرنے میں کمفرٹیبل. وہ باٹ کیا کرتا ہے, وہ ایجنٹک باٹ ہے, وہ ساری انفارمیشن لیتا ہے, شاپیفائی اسٹور پہ وہ ساری انفارمیشن پلیس کرتا ہے, ان کی وہ پروڈکٹ ان کو گھر چلی جاتی ہے. تو وہ سارا چیزیں آٹومیٹڈ ہو گئی. تو وہ پرابلم سے یہ آئیڈیا نکلا, دین وی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ. پاکستان میں نا بہت ساری آبادی یہ نہیں جانتی کسی ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر کیسے کرنا ہے. ایون تو کئی نوجوان بھی ہیں, یعنی پاکستان کی شہری آبادی کو چھوڑیں دوسری آبادی کافی بڑی ہے. تو جیسے شروع سے تھا نا, کال کریں اور کال پہ کہہ دیں یار مجھے فلاں چیز چاہیے. بالکل. تو کال پہ ہی بندہ کوئی بیٹھا آرڈر کر کے کنفرمیشن دے دے کہ یس آپ کا آرڈر ہو گیا, اب آپ کو فلاں ٹائم تک پہنچ جائے گی. تو میرے خیال میں پاکستانی آبادی میں یہ بوڑھوں کے علاوہ نوجوانوں کے لیے بڑی ریلیونٹ چیز ہے. بالکل ایسے. ایون اگر اب میں خود چلا جاؤں, آج سے کچھ عرصہ پہلے گروسری منگوانے کے لیے ہم فون کرتے تھے, یار یہ اتنے کلو یہ چیز بھیج دینا ہے, اتنے کلو یہ. ایون ابھی بھی میرے گھر میں گروسری آتی ہے نا, تو وہ فون کرتے ہیں یہ اتنے دہی بھیج دیں, اتنا یہ کر دیں. تو فون پہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. ایون ابھی پچھلے دنوں ہم نے اسلام آباد جانا تھا, تو بس بک کروانی تھی میں نے کسی کے لیے. ایک ایپ کے تھرو بکنگ ہوتی ہے, ایون دو وی میک دو سولوشنز, وہ بکنگ سسٹمز اینڈ آٹومیشنز آل, بٹ اسٹل میرے لیے کمفرٹیبل ہے کہ میں فون پہ کہوں یار میری اتنی بجے کی نا بس بک کر لو. میں کمفرٹیبل فون پہ ہوں گا ایز کمپیئر ٹو ایپ پہ جاؤں, لاگ ان کروں, سیٹ ڈھونڈوں, پورے پروسیس سے گزر کے. تو کال از آلویز پریفرڈ فار مینی پیپل. لگتا نہیں کال کے نسبت لوگ واٹس ایپ پہ آڈیو میسج پریفر کرتے ہوں گے. یہ میں خود بھی ویسے کمفرٹیبل ہوں آڈیو میسیجز میں, آپ کی بات درست ہے. تو گریجولی یہ ٹیکنالوجی ہے, واٹس ایپ پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ وائس نوٹ بھیجیں اور وہ کرتا رہے کام, اس طرح ہو سکتا ہے. دیٹ از پاسبل. ابھی کیا نہیں آپ نے, لیکن پاسبل ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے, اے آئی کے ساتھ تو سب کچھ پاسبل ہے. بالکل ایسے. ایٹ لیسٹ وہ آپ کی جو آپ کی آڈیو میسیجز ہیں ان کو پڑھ سکتی ہے, پروسیس کر سکتی ہے اور آڈیو جنریٹ کر سکتی ہے. بالکل. اگر وہ اردو لکھ سکتی ہے تو اردو بول بھی سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو آپ کی کال کامرس ہے, یہ کیا اردو لینگویج کے اندر کام کرتی ہے؟ ابھی ہم نے اردو مارکیٹ کو ٹیپ نہیں کیا. ہمارے جو زیادہ اس میں کام ہم نے کیا انگلش لینگویج میں کیا, اور ابھی ہم دوسری لینگویجز میں جائیں گے, لیکن ابھی تک ہماری جو پریفرڈ لینگویج ہے وہ انگلش ہے, کیونکہ ہم جس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں پرٹیکولرلی یو ایس میں, تو ہم نے یو ایس کے دیکھتے ہوئے ہی ہم نے انگلش کو ہی فوکس کیا ہوا ہے. لیکن کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردو میں بھی کرنا چاہیے آپ کو اور پاکستان کے لیے بھی کرنا چاہیے. تو یہ تھنکنگ, بٹ اس کے لیے تھوڑی انویسٹمنٹ زیادہ ریکوائرڈ ہوگی کہ ہم اردو کے لیے ٹرین کر لیں, کیونکہ ہندی میں تو کام ہوا ہے, اردو میں ذرا کم کام ہوا ہے. تو وہ باٹ نا ریئلسٹک نہیں لگتا, وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ بیچ میں نا الٹی سیدھی اردو بول رہا ہے, تو اس کو تھوڑا سا ٹرین ریکوائرڈ ہے کرنا کے لیے. اچھا, کئی لفظ نا یہ بولتا ہے نا غلط, اس کو واقعی یہ اردو کے الفاظ پڑھانے پڑنے ہیں, لیکن کتنے پڑھائیں گے؟ یہ اے آئی کتنا سیکھ سکتی ہے؟ اے آئی جتنا مرضی سکھا لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب ایون ابھی تو میں سن رہا تھا کہ ہیومن ہسٹری میں جتنا نالج اویلیبل تھا نا, یہ جو ابھی جتنے ماڈلز اویلیبل انہوں نے سیکھ لیا ہوا ہے. تو دے ہیو لرنڈ ایوری تھنگ, لائک ساری بکس پڑھ لی ہوئی ہیں, سب کچھ پڑھ لیا ہوا ہے. تو میکسیمم نالج جو ہیومن نے پروڈیوس کیا تھا وہ سیکھ لیا ہوا ہے. تو یہ کچھ تو ہو سکتا ہے. میں نے نا 97 یا 8 میں کہیں پڑھا کہ جیسے قرآن پاک کے سارے اوراق ہیں, جتنا یہ نالج ہے, اگر اس نالج کو کسی ہم نے ڈیجیٹل فارم میں اگر سیو کرنا ہو تو شاید ایک فلاپی کے اندر آسانی سے آ جاتا ہے. فلاپی ڈرائیو تھی ان دنوں 1.44 MB کی, تو اس میں آ جاتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیوائس آئے گی پین ڈرائیو, اس کا نام تھا پین ڈرائیو, جو آج کل لوگ کہتے ہیں USB. پہلے اس کا نام تھا پین ڈرائیو. تو کہتے ہیں ایسی ڈیوائس آئے گی جس ڈیوائس کے اندر نا آپ ایک ہی چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر آپ سمجھ لیں لاکھوں ایسی کتابیں محفوظ کر سکتے ہیں, اتنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہیں. ابھی تو ڈیپ سیک وغیرہ آ گئے ہیں, ان کے ماڈلز ہیں وہ تقریباً ودن 5 GB ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر لیں ود آؤٹ انٹرنیٹ. جو لیٹسٹ نہیں ملے گا اس میں, جہاں تک آج تک آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا وہاں تک کی آپ چیزیں اسیس کر سکتے ہیں. تو پورا انسائکلوپیڈیا ایوری تھنگ ول بی دیئر ود ان 5 GB. نہیں, میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا آڈینس کو کہ اگر چھوٹی USB فار ایگزامپل کوئی یعنی مے بی 64 GB, اس کے اندر لاکھوں کتب آ سکتی ہوں. ٹیکسٹ تو کافی سیو کی جا سکتی ہیں, ٹیکسٹ بہت جگہ نہیں گھیرتی. اگر دنیا جہاں کا نالج اس سے پڑھایا گیا ہو تو اکثر ہی ہوتا ہے کہ یعنی یہ 5, 7, 10 GB تک یہ کافی چیزیں وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. تو اتنی جگہ گھیرنے کے ساتھ وہ اگر اتنا انٹیلیجنٹ ہو کے ایجنٹ کام کر سکے, اے آئی ایجنٹ, تو کتنا اچھا. کسی انسان کو ریپلیس کرنا کتنا پاسبل ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی انسانوں کو ریپلیس کر دے گی؟ یہ نا بڑا آج کل ہاٹ ٹاپک ہے, اور اس پہ میں جو سوچتا ہوں کہ جس طرح ٹریکٹر آیا تھا نا, تو ٹریکٹر آیا تھا تو اگر آپ ٹریکٹر کے دور میں جائیں تو اس ٹائم پوری فیملی اور پورا خاندان کھیت میں کام کر رہا تھا.
تو سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے تھے, وہ سینکڑوں لوگوں کی جاب تھی. اب اس کو ختم کر کے ایک ٹریکٹر آ گیا, اب وہ ایک بندہ سینکڑوں لوگوں کے ایکول کام کر رہا تھا, اس کی وجہ سے کتنی ساری جابس ختم ہوئی. تو شارٹ ٹرم میں تو جابس ختم ہوئی, تو جابس تو ختم ہوں گی, تو اے آئی بھی جابس ختم کرے گا. لیکن اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ریولیوشن آیا, ایگریکلچر کا ریولیوشن آیا کہ وہ پروڈکشن زیادہ بڑھ گئی. تو اصل میں تو بزنس جو چلتا ہے نا, یہ سافٹ ویئر جو اے آئی ہے, یہ بیسیکلی ہیلپنگ ٹولز ہیں. آپ کو اے آئی کھانا نہیں دے سکتا, ٹھیک ہے, اس نے ایگریکلچر نے وہ گرو ہونا ہی ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اے آئی کے اوپر آپ نے کیا تو آپ کو ایپل مل گیا, تو وہ نہیں مل سکتا. تو لوگوں نے کھانا ہے, پینا ہے, پہننا ہے, وہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں. یہ کیا کرے گا, بزنس اس کو سپورٹ کرے گا اس کو بہتر کرنے میں. تو جابس کم ہوں گی لیکن نیو جابس کریٹ ہو جائیں گی, نیو بزنسز کریٹ ہوں گے. اور ایکچولی میں بزنس ایگزسٹ کیسے کرے گا, کیونکہ لوگ ہیں جتنے 7 بلین کے قریب لوگ ہیں, تو انہوں نے کھانا پینا, سارے بزنسز جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو لوگوں نے وہ چلنا تو ہے, زندہ تو رہنا, ان کو چیزیں تو چاہیے, انہوں نے خریدنا تو ہے. اب بزنسز کی کوانٹٹی بڑھ سکتی ہے, یعنی اب ہوگا کیا, جابس کم ہوں گی اور انٹرپرینیورشپ اور نیو بزنسز آئیڈیاز. آپ 3-4 لوگ مل کے کمپنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں جو کہ پتہ چلے جی ملینس کو سرو کر رہے ہیں یوزنگ اے آئی ہیلپ. بالکل ایسے ہی. اچھا, جب بھی مشینیں آتی ہیں نا, تو مشینیں کچھ انسانوں کو ریپلیس تو لازمی کرتی ہیں. یعنی جہاں 10 لوگ کام کرتے تھے, میں بھی 1% کام کر لے گا. لیکن اے آئی کے ساتھ تھریٹ یہ ہے کہ شاید جہاں پہ 1000 بندہ کام کرتا ہے, وہاں پہ یہ سنگل جو آپ کا جو سرور لگا ہے پلس وہ اے آئی باٹ ہے آپ کا, شاید یہ کئی کام کر لے. اگر اس میں جینٹک صلاحیتیں ہیں تو پھر تو کافی چیزیں ریپلیس کر دے گا. اور وہ بھی جینٹک صلاحیتیں کس طرح کی ہیں, جیسے کسی انسان کو ٹریننگ کرتے ہیں اس کی صلاحیتیں دے رہے ہوتے ہیں نا آپ, اگر ویسی صلاحیتیں اسے دی جائیں تو کئی جابس کو ریپلیس کرنا پاسبل ہے. فار ایگزامپل, آپ کو لگتا ہے جو کال سینٹر والے سارے لوگ ہیں ان کی جابس کو آپ کا سافٹ ویئر ریپلیس کر دے گا؟ میں مطلب آپ کو میں بتا دوں, اگر آپ کال سینٹر کی جاب کر رہے ہیں, اسٹارٹ لوکنگ فار اندر جاب, اور اپنے اسکل کو انہانس کریں, آپ اس سے صرف سروائیو نہیں کر پائیں گے. سو اس میں کیا ہے, میں فلپین گیا, فلپین کی آج سے کوئی 6 سال پہلے گیا تھا میں. تو فلپین کی جو ایکسپورٹس تھی نا, وہ $22 بلین تھی اس ٹائم پہ, کال سینٹر سروسز. پاکستان کی تو آئی ٹی ایکسپورٹ ابھی بڑی مشکل سے 4 بلین کی گئی ہے, تو ان کی کال سینٹر سروسز کی ایکسپورٹ $22 بلین کی تھی. تو میں نے کہا واہ اتنی زیادہ. لیکن یہ اب جو اے آئی آ گئی اور جس طرح یہ چیزیں آ رہی ہیں, تو سب سے زیادہ خطرے میں وہی کنٹری ہے, بیکاز اے آئی ول ریپلیس. تو یہ کال سینٹر تو ختم ہونے جا رہا ہے. پھر یہ جس طرح اسپیشلائز ہوگا کہ آپ کو لائک آپ کے بزنس میں ایک نا ہیکٹک آپریشنز ہوتے ہیں جو ریپیٹیو ماڈلس پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو اے آئی ریپلیس کر لے گی. اب آپ کا لیٹ سے بینک کا بزنس ہے, آپ کے پاس, میں کال سینٹر کا بزنس میں کرتا ہوں, میں آپ کے پاس آؤں گا, آپ کو اے آئی والا چاہیے یا انسان والا چاہیے؟ انسان والا مہنگا ہے, اے آئی والا سستا ہے, آپ کو کیا چاہیے؟ آپ نے ہیومن ٹچ ایکچوئل میں دینا ہے تو ہیومن بیچ میں ایڈ کر دیں گے. تو وہ اب مطلب ایک اسپیشل کیس سینیریو ہوا کرے گا کہ کسٹمائز جس طرح چیزیں نہیں دیتے, تو آپ کو اسپیشل ہینڈ میڈ, جس طرح جوتے ہیں آج کے زمانے میں کون ہینڈ میڈ پہنتا ہے, اسپیشل لوگ ہی پہنتے ہیں. بات آپ کی ٹھیک ہے, جیسے وہ کرتے نہیں ہیں ایکو فرینڈلی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں کہ چلیں ایک ویلفیئر بھی ہو رہی ہے. تو کچھ لوگ نا شاید کچھ ایسی کمپنیز یہ ویلفیئر کرنا چاہیں انسانوں کی, یار انسانوں کو جاب دے دیں. یہ فیوچر یہ لگ رہا ہے ایسا ہوگا. ایک نا چیز بڑی اہم ہے, ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو صرف ایک شعر پہ مشتمل ہے, مجھے شعر اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ابھی. اس کا عنوان ہے لہر. لہر کہتی ہے کہ اگر میرے اندر حرکت رہے تو میرا وجود ہے, ورنہ تو پانی ہے, لہر نہیں ہے. یعنی حرکت سے انسان کا وجود رہتا ہے. انہوں نے یہ لوگوں کو بتایا تھا اپنے اندر حرکت رکھیے, ہمیں ہر نئی چینج کو قبول کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو الائن کرنا چاہیے کہ میں کل کو کس سائڈ پہ جاؤں. پاکستان چونکہ پسماندہ ملکوں میں سے ہے, ہمارے لوگ یہاں پہ نا یہ سوچ رہے ہوتے پہلے, ہم یہاں پہ ڈرم بیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ وقت سے پہلے کرنا چاہیے. اے آئی جہاں تک پاسبل اس کو لرن کریں, اگر پاسبل ہے اس کے ٹولز کو کہیں استعمال کر کے کسی بزنس میں اس کا انٹیگرل پارٹ بنائیں, ورنہ کل کو کافی چیلنج آئیں گے. یہ جو انڈسٹری ہے نا کامرس کی, اسپیشلی ای کامرس کی, اس میں تو میرے خیال میں اے آئی اتنی ڈومینیٹ کر سکتی ہے کہ حد ہو. میرا نا ایک ملنے کا اتفاق ہوا, ایک صوفی تھے وہ, اور نا بڑے انٹلیکچوئل تھے. تو میں نے ان سے سوال پوچھا یہ والا نا کہ یار یہ اے آئی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے اب جابس ریپلیس ہوں گی, تو ہم پاکستانی یوتھ کو لیے کیا کریں کہ یہ ان کے لیے نیو جابس کریٹ ہوں, اور کیسے کریں گے ہم؟ تو ان کا نا بڑا زبردست آنسر ملا. میں کہا واہ یار یہ بھی آنسر ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نیچر جو ہے نا وہ چل رہی ہے اپنے ڈیزائن کے اندر, ٹھیک ہے, یہ نیچر نے نا
ہمارے انسانوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے اے آئی کی صورت میں کہ ہم رٹے میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, رٹے میں پڑے ہوئے ہیں, رٹے سے اوپر کی چیزوں پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے, ہمیں انٹلیکچوئل اپنے آپ کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے. تو اے آئی کو آپ دیکھیں تو نالج کی اب ورتھ زیرو ہے, کیونکہ جو نالج چاہیے آپ فنگر ٹپس اوے. اب کرنا کیا ہے کہ اے آئی کو یوز کر کے نالج پروڈیوس کیا کرنا ہے, جنریٹ کیا کرنا ہے, وہ آپ کا انٹلیکچوئل لیول ہے, وہ آپ کی وزڈم ہے. اب آپ کو انٹلیکچولی کریٹیو ہونے کی ضرورت ہے, رادر کہ آپ وہ جو رٹا رٹایا ہمارا اسکول سسٹم ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس کا سوال کا یہ آنسر ہے, 1947 میں یہ ہوا اور فلانا یہ ہوا, تو اب اس کی ورتھ زیرو ہے, تو نالج کی زیرو ورتھ ہو گئی ہے. تو ہمیں کرنا ہے کہ اپنے آپ کو انٹلیکچولی اوپر لے کے آنا. ہمارے صاحب ایک بات ہے جس میں آپ کی رائے چاہیے. جب چیزیں آدھی سچ ہو چکی ہوں نا تو باقی آدھی سچ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. بالکل. ہم نے موویز میں دیکھا, ناولز میں پڑھا کہ کسی وقت میں روبوٹس نے دنیا پہ قبضہ کر لیا, انسان پیچھے رہ گئے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ایسا ہو جائے گا؟ لگتا تو مجھے ہے, اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جس اسپیڈ سے اے آئی گرو کر رہی ہے, جس اسپیڈ سے گرو کر رہی ہے, اس پہ لوگ کنٹریز بین لگانا اسٹارٹ کر دیں گے, کیونکہ جتنی اسپیڈ سے وہ گرو کر رہی ہے اتنی اسپیڈ سے وی آر ناٹ کیچنگ اپ. تو مجھے میری پرسنل رائے ہے کہ کنٹریز کیا کریں گی, اے آئی بین ہے, یہ بین ہے اس کنٹری میں, یہ اے آئی کے سولوشنز نہیں چل سکتے. جس طرح وہ ڈیٹا پالیسی کے اوپر ایک دفعہ آیا تھا, وہ فیس بک پہ اور گوگل پہ کافی زیادہ یورپ میں اور ادھر ادھر ہوا تھا کہ ڈیٹا کو آپ, ایون ایپل نے یہ ڈیسیژن لیا تھا کہ آپ ڈیٹا جو فیچ کر رہے ہیں, ٹریک کر رہے ہیں, وہ نہیں کر سکتے. تو ڈیٹا پرائیویسی کی جو چیزیں آئی تھی پالیسی, تو سملرلی مجھے لگتا ہے اے آئی کے اوپر بھی ایسی پالیسی آئے گی کہ اے آئی بھی نہیں یوز کرنی. ایک حد تک اے آئی یوز ہو سکتی ہے, یہ میری پرسنل رائے ہے, ابھی کسی نے کہا نہیں ایسا, لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ اتنی اسپیڈ میں اے آئی گرو کر رہی ہے, تو اتنی اسپیڈ میں ہم کیچ نہیں کر پا رہے, تو وہ جابس اڑیں گی, تو کنٹری کے لیے بھی پرابلمٹک ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اے آئی کو پالیسی کو بھی سمجھیں گے اور کر دیں گے کچھ ایسا. یہ جس رفتار سے روزانہ نیوز آ رہی ہے نا اس کی اے آئی کی ماڈلس کی ٹریننگ کی, جتنے وہ زیادہ بیٹر انداز سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں مسائل کو, آپ یقین جانیں گے یہ خطرہ موجود ہے کہ بچے پیدا کرنے کے علاوہ باقی سارے کام روبوٹ کر سکیں گے, اور شاید بیٹر کر سکیں گے. یعنی ایسا ہے. ایک اور چیز اہم ہے, وہ یہ نظام قدرت تو ہے کہ انسان کو اللہ نے یہاں پہ زندہ رکھنا ہے, تو شاید ہمارے لیے کچھ نئی چیزیں ہوں گی, ہم کچھ نیا کریں گے تاکہ سروائیو کر سکیں. ممکن یہ بھی ایک قسم پرسی کے حالات میں ہو لیکن زندہ رہیں. لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو نیکسٹ یہ ٹیکنالوجیز کی جو دنیا بن رہی ہے نا, پہلے لوگ اس سے کہتے تھے یہ کسی کا ناول ہے, کسی رائٹر کا خیال ہے, یہ نہیں پاسبل ہوگا, لیکن آج کل پاسبل ہونا شروع ہو گیا. فار ایگزامپل جیسے روبوٹس ہیں, وہ روبوٹس کی کئی ورائٹیز آ چکی ہے جو ابھی مارکیٹ میں لانچ اب ہوں گی کنزیومر لیول پہ. یہ روبوٹس اتنے ٹرینڈ ہوں گے جو روبوٹس ہماری سارے روزمرہ کے کام کر سکیں گے, ہماری کافی بنائیں گے, فلاں کریں گے, آلریڈی کر بھی رہے ہیں. ان میں سے چند دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, ایک روبوٹ جس کا سسٹم خراب ہو گیا, جس کا دماغ خراب ہو گیا, تو اس نے کھانا پکاتے پکاتے اس کا دماغ کا سسٹم خراب ہوا, اس نے اٹک پٹک کر دیا اس کا سارا, تو ادھر ادھر مارنا شروع کر دیا. تو اس سے نا کچھ لوگوں میں خوف بھی پیدا ہوا, اگر فرض کیا ہم روبوٹس لیں تو ایسا نہ کریں, پاگلوں کے بھی مارے نہ. لیکن دیکھیے اگر انہوں نے بیٹر ٹرین کر لی, جو کہ ابھی تو اس کے ایولیوشن چل رہا ہے, ابھی اس کو ٹرین کریں گے وہ, لیکن ہمارے بچوں کے لیے یہ دور میں اویلیبل ہوگا. ہوگا بیسک چیزیں جو مطلب مزدور لیول کی چیزیں ہیں نا, وہ روبوٹس کر رہے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو اپ گریڈ کرنا ہے کہ صرف وہ جو بیسک لگی لگائی ہم کر رہے تھے اس سے ہمیں اوپر جانے کی ضرورت ہے. روبوٹس ول ٹیک اوور, اے آئی ول ٹیک اوور, سو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اسے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب دوسری بات آتی ہے آپ کی ایجنسی ہے سوئچ ٹیگ. جی جی, یہ ایجنسی کیا کرتی ہے؟ بیسیکلی ہم ای کامرس ٹیکنالوجی کے بزنس میں ہیں. سو ایک ای کامرس کا بزنس ہوتا ہے جس میں آپ ایک شاپیفائی اسٹور یا ای کامرس اسٹور لانچ کر دیتے ہیں اور اس پہ آپ پروڈکٹس بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ای کامرس ٹیکنالوجی کے اندر ہیں کہ جو بیہائنڈ دی سین ای کامرس کے چل رہا تھا ہم وہ سولوشن بناتے ہیں. فار ایگزامپل پرنٹ آن ڈیمانڈ آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے, پرنٹ آن ڈیمانڈ میں نو انوینٹری سولوشن ہوتے ہیں. اب وہ پرنٹ آن ڈیمانڈ آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کوئی ایپلیکیشن انسٹال کریں گے اور کچھ کریں گے تو پھر آپ کا چلے گا. وہ ٹیکنالوجی تو کسی نے بنائی ہوئی ہے نا, تو ہمارا پورا سولوشن بنا ہوا ہے پرنٹ آن ڈیمانڈ سولوشن ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس لیٹ سے آپ نے اپنا پرنٹ آن ڈیمانڈ کا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے, یعنی ایز اے وینڈر کہ آپ کے لوگ آئیں, اسٹور سیٹ اپ کریں, آپ کو آرڈر پلیس کریں تو آپ ایک پیک اور شپ کر کے دیں. تو ہم نے پوری فیکٹری آٹومیشن بنائی ہوئی ہے, آٹومیشن کی ہوئی ہے, جس کے اندر پوری وہ جو پرنٹنگ فیسلٹیز ہیں وہ آٹومیٹڈ ہوتی ہیں.
آپ کو آرڈر آتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے, پورا بیچ بنتا ہے اور وہ آرڈر پک پیک اور شپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پرنٹ آن ڈیمانڈ جو سمجھتے ہیں, پرنٹ آن ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے امریکہ میں ٹی شرٹ برانڈ لانچ کرنا ہے, تو آپ نے ادھر سے شرٹس بنا کے نہیں بھیجنی, بلکہ آپ نے ڈیزائن بزنس میں ہوتے ہیں, آپ ڈیزائن کرتے ہیں, آپ ان کمپنی کو ڈیزائن دیتے ہیں, آرڈر آتا ہے تو وہ ڈلیور کرتے ہیں آپ کے بہاف پہ, تو اسے ڈراپ شپنگ کا کانسیپٹ بھی کہتے ہیں. تو ہم ڈراپ شپ سولوشنز بناتے ہیں. ڈراپ شپ کی ہماری اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو پورا سسٹم پیچھے چلتا ہے ڈراپ شپنگ کا, پوری سپلائی چین آٹومیشن ہے وہ کرتے ہیں. تو ہمارا جو بیسیکلی ای کامرس ٹیکنالوجی کے اندر ہے, تو شاپیفائی میں ہم اسپیشلائز ہیں, لیکن بیہائنڈ دی سین جو آٹومیشنز بن رہی ہوتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں, ہم وہ کرتے ہیں. ہمارا بیسیکلی یہ بزنس ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر بھی لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی انوویٹیو چیزوں کو استعمال کر کے اپنی بزنس کو گرو کر سکیں؟ کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں, آپ کو یوزر ہیں؟ ہم پاکستان میں تو فی الحال ہمارا کوئی کلائنٹ نہیں ہے, لیکن ہم نے جو اب سولوشنز بنائے ہیں, فار ایگزامپل ایک ٹیکنالوجی ہے پنچ آؤٹ. ٹھیک ہے, وہ اتنی لمیٹڈ ٹیکنالوجی ہے کہ ناٹ ایوری ون از یوزنگ دیٹ, اور اس کے پاکستان میں ڈیولپرز بھی اویلیبل نہیں ہیں. اب وہ ٹیکنالوجی کیا ہے, ای پروکیورمنٹ کے سولوشن ہے. ٹھیک ہے, ای پروکیورمنٹ کیا ہے, جس طرح کووڈ آیا نا, تو ای پروکیورمنٹ کا زیادہ کام آیا. ای پروکیورمنٹ کیا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں نا, وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے جو بھی انہوں نے آرڈر پلیس کرنے ہوتے ہیں, جو انہوں نے پروکیورمنٹ کرنی ہوتی ہیں, وہ اپنے سیپ ہے, ایس اے پی ہے, اوریکل ہے, اس طرح کے بہت بڑے ای آر پیز ہیں, ان میں وہ پروکیورمنٹ کرتے ہیں, اس سافٹ ویئر میں کرتے ہیں. تو اب وہ پنچ آؤٹ ٹیکنالوجی ایک اسپیشل ٹیکنالوجی جس سے ای پروکیورمنٹ ہوتی ہے. تو اب ہم نے اپنے کلائنٹس کے لیے وہ سولوشن بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے وہ یوز کرتے ہیں, ان کو آرڈر ان کے سسٹم میں آتے ہیں پروکیورمنٹ, ای پروکیورمنٹ کے تھرو. اس کی ٹیکنالوجی جو یوز ہوتی ہے وہ پنچ آؤٹ کہتے ہیں ہم, تو پنچ آؤٹ کی ٹیکنالوجی ہم وہ بھی بناتے ہیں. تو ہمارا اصل میں نا, مطلب میری ایک فلاسفی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے, یو ہیو ٹو بیکم دی اونلی ون ان ون تھنگ. ٹھیک ہے, ایک چیز میں آپ اتنی مہارت کریں, اتنا اچھا کام کریں کہ آپ اس میں مانے جائیں کہ یو آر ون آف دی بیسٹ ان دیٹ کیٹیگری. تو جس طرح کہتے ہیں نا بلو اوشن اسٹریٹجی اینڈ ریڈ اوشن اسٹریٹجی, تو بلو اوشن اسٹریٹجی میں نے ایک نیش بنائی کہ سافٹ ویئر ہاؤس تو سارے بناتے ہیں, سارے کام کرتے ہیں, کیوں نہ کوئی ایک کام اچھے سے کریں. تو ہم نے اس میں کیٹیگری پک کی شاپیفائی, اور شاپیفائی کے اندر بھی پھر ہم ای کامرس ٹیکنالوجی کے اندر بھی اسپیشلائزڈ ہوتے گئے. تو بیسیکلی یہی گول ہے کہ ہم کسی ایک چیز میں بہت اچھا نام بنائیں. اچھا, پاکستان میں نا ایک عجیب رجحان یہ ہے کہ اکثریتی لوگ جب ملتے ہیں نا مجھے, تو کہتے ہیں میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں یہ انتہائی براڈ ٹرم ہے. بالکل انتہائی براڈ. اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کر ہی نہیں سکیں گے, اس کے ایکسپرٹ نہیں بن سکتے, پڑھ سکتے ہیں اس کو, کیونکہ اسی کی ذیلی شاخیں ہیں ساری. جیسے دیکھیں یہ ایس ای او, پی پی سی, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سب کچھ, ای میل مارکیٹنگ بھی. اب یہاں میں نے لوگوں کو بتایا یہ گیا کہ یہ ساری ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, جبکہ اس کی باریک شاخوں پہ جانا چاہیے تھا ہمیں. آپ چلیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں چلے آئیں, یا پھر آپ چلیں پی پی سی کے اندر پرفارمنس مارکیٹنگ میں آ جائیں, یا پھر آپ ایس ای او میں جائیں. تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اس کے اندر جانا ہے. میں نے بھی ایک کام یہ کیا تھا جو لوگ یہاں پہ سکھاتے تھے موسٹلی ایس ای او. میں نے ایس ای او کا ایک شاخ تھی آف پیج ایس ای او, اس کی ایک شاخ تھی صرف گیسٹ پوسٹنگ. تو مائکرو نیش پہ جا کے لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کیا. چھوٹا سا نالج تھا, جلدی ایکسپیرینس کرنا پاسبل ہے, اور اس میں پیسے کمانے پاسبل ہیں. آپ یقین جانیے ہمارے جو شاگرد ہیں یہ 1 لاکھ سے اوپر ہیں جو پاکستان میں سیکھے اور یہ کما رہے ہیں. ان میں سے پچھلے ماہ ایک لڑکے نے 1 کروڑ کمایا, 1 کروڑ ایک ماہ میں, ایسے کما رہے ہیں. اگر یہ لوگ جاتے ہیں نا ایس ای او کے اندر تو شاید مار کھا جاتے. بالکل کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں نا ریڈ اوشن. ریڈ اوشن کیا ہے کہ آج آپ نے ٹوتھ پیسٹ کا برانڈ لانچ کرنا ہے, تو ٹوتھ پیسٹ کے تو بہت بڑے پلیئرز اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, تو آپ کو اس میں بیٹ کرنا بہت مشکل ہوگا, آپ کی بلیڈنگ کاسٹ بہت زیادہ ہوگی. تو آپ جب بھی کوئی بڑے ڈومین میں جاتے ہیں آپ کی کمپٹیشن کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. بلو اوشن اسٹریٹجی کی بہت بڑی ایگزامپل ریڈ بل ہے. انہوں نے بھی سافٹ ڈرنک لانچ کرنی تھی, انہوں نے کیٹیگری اپنی بنا دی, انرجی ڈرنک. تو انرجی ڈرنک ایک نیو کیٹیگری تھی. تو ایک نیش میں جانے میں نا ہم جیسے لوگوں کو جن کے پاس بہت بڑا سرمایہ نہیں ہے, ہمارے پاس اربوں ڈالرز اویلیبل نہیں ہیں, تو ہمارے لیے سجیشن یہی ہے سب یوتھ کے لیے بھی کہ آپ کوئی ایک نیش پکڑیں. اور اب تو چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے, آپ کو جو آئیڈیا آتا ہے نا, آپ ٹوتھ پیسٹ ہی آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتا ہے, فار ایگزامپل آپ نے سیل کرنی ہے, تو ٹوتھ پیسٹ کا آپ جا کے کہیں کہ مجھے ٹوتھ پیسٹ کے نا مائکرو نیشز بنا دیں. چیٹ جی پی ٹی آپ کو 1000 بنا دے گا کہ ٹوتھ پیسٹ جسٹ فار اولڈر کڈس, فار بوڑھے لوگوں کے لیے, کچھ مطلب کچھ نہ کچھ بنا کے دے گا آپ کو کریٹو. ٹھیک ہے, ہربل کوئی نکال دے گا یا وٹ ایور, آئی ایم ناٹ شیور. بٹ بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ پکڑیں, اس کی مائکرو نیش میں چلے جائیں اور اس کو جا کے آپ اسٹارٹ کریں. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ آپ پروگرامر ہیں, میں پروگرامر ہوں, آپ کی ایجنسی ہے, میری بھی ایجنسی ہے. کیا آپ کو لگتا نہیں جو اے آئی کے ساتھ ٹولز آ چکے ہیں, آئی ڈیز جو اے آئی امپاورڈ ہیں,
یہ ٹولز کے ساتھ ہماری پروگرامنگ والے کیریئر کو بہت بڑے چیلنج ہوں گے, ڈنٹ پڑے گا اس مارکیٹ کے اوپر. مجھے لگتا تو ہے. اور ایون مارک زکربرگ کہہ رہا تھا کہ ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ بہت زیادہ اے آئی بیسڈ کر لی ہے, ہماری خود کی ڈیولپمنٹ بیسک لیول کے ڈیولپرز جو ہیں وہ اب اے آئی کرے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ شفٹ آتے آتے ٹائم تو لگے گا, بٹ آف کورس مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کو پائلٹ ہے اور ان کے اے آئی کی بیسک ڈیولپمنٹ ہے, تو جو ایگزسٹنگ ڈیولپرز ہیں ان کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا کہ وہ ان ٹولس کو یوز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹیویٹی انہینس کر سکتے ہیں, اپنی ایفیشنسی بڑھا سکتے ہیں, اپنا کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. تو ان کو فائدہ ملے گا جو اس ٹول کو ایڈوانٹیج لے گا, جو نہیں لے گا آف کورس پیچھے رہ جائے گا. اچھا, کل میں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے, کل ایک دن میں, اور سافٹ ویئر بنایا ایک سافٹ ویئر ہے اے آئی والا ونڈ سرف, اس کے ساتھ ویسے کرسر بھی ہے اور بھی ہے ایسے کہ کافی. ونڈ سرف کے ساتھ میں نے ٹوٹل جو لائنس کو ماڈیفائی کرنا پڑا جہاں پہ اس نے غلطیاں کی ہیں, اور غلطیاں ٹھیک نہیں کر رہا تھا وہ, یہ 2 لائنس تھیں, 2 بار کرنا پڑا مجھے. اس کے علاوہ نا وہ غلطیاں کر رہا تھا نا, میں اسے صرف یہ کہتا تھا میں کوشش کر رہا ہوں نو کوڈ ٹائپ اسے ٹچ دوں تاکہ ایسے لوگوں کو سکھا سکوں جو پروگرامنگ نہیں سیکھنا چاہتے لیکن سافٹ ویئر بنا سکیں. میں نے جو ایرر آتے ہیں بس صرف اسٹریٹ فارورڈ اس کو سینڈ کرتا ہوں کہ یہ ایرر ہے, اس کو ٹھیک کر دو, وہ پھر ٹھیک کر دیتا ہے اسے. تو 2 جگہوں پہ جا کے ایسے اٹکا کہ مجھے ہر کہیں انٹروین کرنا پڑا. دیٹ مینس کہ ابھی سسٹم ان کا میچور ہو رہا ہے جس میں کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اگر ہم پروگرامر نہ ہوتے تو ہم اس کو ٹھیک نہ کر سکتے. تو اگر اس نے کل کو یہ غلطیاں بھی ٹھیک کر لی جو کہ اس نے کر لینی تو ہم پروگرامر کیا کریں گے؟ میرے خیال سے پھر بھی ہمیں پروگرامنگ سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کو ہمیں پروگرامنگ سکھانی چاہیے. پروگرامنگ سے نا ہمارا مائنڈ سیٹ کھلتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروگرامنگ کیا ہے, کیسے چلتی ہے, اور اٹس ناٹ ایزی کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. تو پروگرامنگ سے اس کی لاجیکل ریزننگ اینڈ وہ چیز بہتر ہوتی ہے, وہ بہتر کریں. دین اسی پروگرامنگ کو یوز کرتے ہوئے, اے آئی کو یوز کرتے ہوئے وہ نئی چیزیں ڈیولپ کر سکے گا. اگر ہم یہ کہنا اسٹارٹ کر دیں جی پروگرامنگ چھوڑ دیں اور اے آئی ول ٹیک اوور, تو پھر تو پکا ہی کرے گی. تو اچھا, میرا پتہ خیال کیا ہے, شاید مارکیٹ میں جابس کم ہوں گی لیکن جو بندہ اس میں ایکسپیرینسڈ ہوگا اس کی جگہ بچے گی. ایک اور بات ہے, کئی لوگوں کی نا نش مارکیٹ رہے گی. فار ایگزامپل پاکستان میں اسپیشلی جو جونیئرز ہیں, یہ جونیئرز کئی لوگوں کو کر کے دیتے ہوں گے. پاکستان میں بڑے مزے ہیں. مزہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس میں موسٹلی لوگ چیزوں کو ٹرائی نہیں کرتے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جو بزنس مین ہیں, یہ باقی سب لوگ ہیں, انہوں نے ٹرائی ہی نہیں کرنا کہ ہم سائٹ اے سے کیسے بنائیں, فون کی ایپ کیسے بنائیں, فلان سے کیسے بنائیں. حالانکہ اے آئی ایپ کام کر سکتی ہوگی, اگر وہ ٹرائی کریں گے تو جو بیسک لرننگ کرنی پڑتی ہے بیسک سیٹ اپ کی, وہ بھی نہیں کر پائیں گے. لہٰذا پاکستان جیسے کچھ اور بھی کنٹریز ہوں گی ایون انٹرنیشنلی بھی. ٹھیک ہے, اب آپ لیٹ سے مارک زکربرگ تو خود تو نہیں کہے گا کہ میں, ان کی ریزنز اور ہیں. ان کی ریزنز یہ ہے وہ ڈیفینیٹلی ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں جو فرض کیے 5-6 لوگوں کی ٹیم کو مینیج کر رہا ہے بندہ, تو خود کہیں انٹرویو نہیں کرے گا, لوور لیول کام نہیں کر سکتا. اس کو اے آئی کے ساتھ پروگرامنگ کرنے والا بھی بندہ ہی چاہیے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. یعنی جابس کم ہوں گی. ایون کینوا بہت اچھا ڈیزائن کرتا ہے, لیکن بزنس کے لیے ہر ٹائم کینوا یوز کرنا بھی مشکل ہے. آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگانی ہے, وہ نہیں کر سکتا. اسے بندہ چاہیے کہ جو کر کے دے, تو وہ لوگ تو بالکل چاہیے ہوں گے. ہینڈز ول بی ریکوائرڈ. اب آیا مزے کے سوال, اگر مکمل اے آئی نے پروگرامنگ والی جو نیش ہے ہماری اس کو ٹیک اوور کر لیا, آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. میں انٹرپرینورشپ کروں گا. میں اپنے ٹولس بناؤں گا جو کہ سرو کر رہے ہوں گے ملینس کو. تو اس کی بجائے کہ میں جاب لیس ہو جاؤں, اے آئی کی وجہ سے مجھے اسٹرینتھ ملے گی کہ میں کریٹیو آئیڈیاز ٹرائی کر سکتا ہوں, کیونکہ آڈینس ایگزسٹ کرتی ہے, آپ نے یو ہیو ٹو سرو دیم. تو آپ کسی طریقے سے سرو کر لیں تو یو ول بی ایبل ٹو میک منی. اچھا ٹھیک ہے, یہ بھی کام ٹھیک ہے. اگر فرض کیا اور لوگ جو ایسے ٹولز بنا کے ان کو مارکیٹ کرنا بھی تو ایک ٹرک ہے نا, ایک اسکل ہے, وہ نہیں کر سکتے, تو ان لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہوگی, کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ کچھ سیکھنا پڑے گا نا, سیکھے بغیر تو بس پھر وہ لہر والی آپ کی جو ایگزامپل تھی تو وہ پھر پانی بن جائیں گے. میرا پتہ خیال کیا ہے, یقین کیجیے, چونکہ ہم نا 99% کام ہم کرتے ہیں امریکنس کے ساتھ. باقی کنٹریز کے چند کلائنٹس ہیں لیکن باقی سارے موسٹلی امریکنز ہیں. ان میں پتہ نہیں شاید ان کو اسکولس کے لیول سے تربیت دی جا رہی ہوتی ہے, ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا سیلزی ہوتا ہے, وہ سیلز کے پروسیس کو لازمی جانتے ہوتے ہیں. ہمارے لوگ نا یہاں پروسیس نہیں جانتے. تو میں نے چند دن پہلے ایک لکھا تھا چھوٹا سا کالم, اس کالم میں بات کی تھی, ایک بچہ تھا جس کو دیکھا پارک میں کہ بچہ وہاں پہ بلون بیچ رہا ہے. تو میں نے ویسے بچے سے باتیں کرنا شروع کر دی, کتنے کے بلون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ 10 روپیز کا ہے. 2-3 بلون تھے, وہ کہتا ہے یہ 20 کا ہے. چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا, اسی ہے چھوٹا ہوگا. میں نے کہا یہ 20 کا کیوں ہے؟ کہتا ہے یہ پیارے ہیں. یہ سیلز کی سینس ہے, اگر پیارے ہیں تو اس کی باری زیادہ ہوں گی,
تو اس نے اس کی پرائز بڑھا کر رکھی ہے، گرچہ اسے شاید سیم کاسٹ پڑتی ہو. تو یعنی یہ بالکل بنیادی چیز ہے. اس بچے کے لیول پہ یہ لرننگ بڑی کمال تھی، لیکن آگے چل کے دیکھیں کتنی سائنس ہے اس میں. آپ جب چیزوں کو بیچیں، لوگوں کی ایموشنز کا خیال کریں، ان کو لرن کریں، کیونکہ موسٹلی ایموشنل ہوتی ہے نا بائنگ ہوتی ہے. لوگ جب امپلسو ہوتے ہیں، کچھ وہ دیکھتے ہیں وہاں سے ایموشنل ہوتے ہیں، فوراً کرتے ہیں آرڈر. تو اگر یہ چیزیں ہم سیکھ لیں کہ کیسے لوگوں کو بیچا جائے، پھر چاہے آپ ٹول بیچیے، چاہے پروڈکٹس بیچیے، چاہے کچھ بھی. آئی کمپلیٹلی ایگری. اور میں سمجھتا ہوں کہ پروگرامنگ کوئی بھی اسکل ہو نا، اس سب سے اوپر جو اسکل فال کرتا ہے نا وہ سیلز ہے. میں کہتا ہوں سیلز سب اسکلس کا سب سے بڑا اسکل جو ہے نا وہ سیلز ہے. اور سیلز کی مزے کی بات دیکھیں، کوئی ڈگری نہیں ہے. آپ بی ایس ان سیلز نہیں کر سکتے، بی ایس ان ایم ایس ان سیلز نہیں، پی ایچ ڈی ان سیلز نہیں ہے. سیلز کے اوپر کوئی ایز سچ فارمل ڈگریز بھی نہیں ہے. اور سیلز از ون آف دی امپورٹنٹ فگر، ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے بغیر نہ بزنس چل سکتا ہے. ایون آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں چل سکتے اف یو آر انیبل ٹو سیل اینی تھنگ. تو سیلس کے اوپر ابھی میں پچھلے دنوں اپنی کمپنی میں بھی ٹریننگ کروا رہا ہوں سیلس کی. اس کا میں نے نام رکھا ہے سیلس گریوٹی. تو اس میں سے میں کچھ چیزیں شیئر کر دیتا ہوں جو کہ آڈینس کے لیے کام آئے گی ان ٹرمز آف سیلس. تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے سیلس پرنسپلس. تو وہ آپ لوگ ایکسپلور کریں. اس میں سے ایک پرنسپل ہے فار ایگزامپل سوشل پروف. وہ کانسیپٹ کیا کہتا ہے کہ آپ 4 دوست جائیں، آپ روڈ پہ جا رہے ہو، اب اوپر دیکھنا اسٹارٹ کر دیں، تو وہ سائڈ سے گزر ہوگا، وہ بھی اوپر دیکھے گا. ہم انسان ایسے چلتے ہیں. تو سائیکالوجی، انسان کی سائیکالوجی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ والا امپلیمنٹ آپ سیل میں کر سکتے ہیں. ہم اس ریسٹورینٹ میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ رش ہے، ایون دو کھانا ساتھ والے کا اچھا ہو. ٹھیک ہے، اسٹاک وہ والا بائی کرتے ہیں جو اوپر جا رہا ہے. تو یہ سوشل پروف ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کس طرح سیکھتے ہیں، کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپنی ڈیجیٹل ایسیٹس میں کیسے لگا سکتے ہیں. دس از ون پرنسپل. سیکنڈ کیا ہے؟ لائکنیس. پیپل لائک ٹو ورک ود دی پیپل دے لائک. ٹھیک ہے، تو لائکنیس کا ایلیمنٹ ہے. اس میں آپ کی اسمائل آتی ہے، اس کے آپ کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ اپنے آپ کو انہینس کر سکتے ہیں. پھر تیسرا اس میں پرنسپل ہے، وہ ہے اتھارٹی. اب لیٹ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس کو ایسے کریں گے تو آپ کا حل ہو جائے گا. اور ڈاکٹر نے کہا ہوا یہ کرنا ہے، میں ڈاکٹر کی بات کے اگینسٹ جا کے کہہ رہا ہوں نا، اس ڈاکٹر کی نا بات کرو، میری بات مانو. آپ میری بات نہیں مانیں گے کیونکہ اتھارٹی از ڈاکٹر ان یور مائنڈ. تو لوگ اتھارٹی کو پریفر کرتے ہیں، بے شک وہ غلط کہہ رہی ہے اتھارٹی. تو سملرلی اگر آپ کسٹمر کے ذہن میں اتھارٹی بلڈ کر لیتے ہیں تو کلائنٹ آپ کی بات مانے گا، آپ کی بات کو ایگری کرے گا، آپ کی ہی بات مانے گا. اسی طرح اس کے علاوہ ایک ہے اسکارسٹی. اسکارسٹی کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا یہ ختم ہونے والا، یہ آج لے لیں، آج میں آپ کو یہ ریٹ دوں گا، کل یہ شاید مہنگا ہو جائے. تو اس کے چکر میں ہم خرید لیتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں مہنگا نہ ہو جائے یا ختم نہ ہو جائے، فیئر آف مسنگ آؤٹ. سو یہ اسکارسٹی ایک کانسیپٹ ہے. تو اس طرح کے نا کچھ 6 پرنسپل ہیں ٹوٹل جو کہ آپ سیلس کے اندر لگاتے ہیں، اور وہ ڈیجیٹلی بھی کنورٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. اس میں ایک بڑی اچھی بک ہے سیل کی، بڑی پرانی ہے، ڈیل کارنیگی کے زمانے کی، ہاؤ آئی ریز مائی سیلف فرام فیلور ٹو سکسیس. تو وہ 1930s کے اراؤنڈ اس نے بک لکھی تھی. تو بیسیکلی وہ بیس بال پلیئر تھا، وہ فیل ہو رہا تھا، تو سیل میں آیا تو ٹرائی کرتا رہا، فیل ہوتا رہا، لیکن گریجولی ہی بیکیم ون آف دی ٹاپ سیلس پرسن ان ہز کنٹری. تو وہ بک اس نے پھر لکھی ہے. تو اس نے بڑا اچھا اس میں، کیونکہ انسانوں کی سائیکالوجی اور وہ جو نیڈز اور سوچنے کا طریقہ سم ہاؤ سیم ہی رہتا ہے. چیزیں آس پاس کے انوائرمنٹ چینج ہو جاتے ہیں لیکن سوچنے کا طریقہ آلموسٹ سیم رہتا ہے. تو وہ بک میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بک لوگ پڑھیں. اس میں سب سے پہلا ایلیمنٹ وہ چیپٹر یہ کرتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ. تو ایکسائٹمنٹ ہوگی تو آپ اچھی سیل کر سکیں گے. تو ایکسائٹمنٹ آپ اپنے آپ کو ایکسائٹیڈ رکھیں. ایکسائٹیڈ بندہ جو ہے نا وہ زیادہ اچھی سیل کرے. پازیٹیو اسٹار چھوڑتا ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا، مجھے نا کسی بندے نے آج سے نا کافی سال پہلے پوچھا کہ تم کیسے کہہ سکتے تم سیلس کے ایکسپرٹ ہو. تو میں نے کہا بھائی سیلس میں لازمی نہیں کہ آپ پروڈکٹس ہی سیل کریں، آپ اپنے خیالات بھی تو سیل کرتے ہیں. جب کسی کو کنونس کرتے ہیں، خیالات سیل کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں یس. تو آپ کیسے ثابت کرتے ہو آپ سیلس کے ایکسپرٹ ہو؟ میں نے کہا بھائی میری نا پسند کی شادی ہے، اپنی ساس کو کنونس کرنا یہ بہت سیلز مین شپ ہے. ایسے ہی ہے نا، کنونس کرنا. اور ان حالات میں جب میں بہت غریب تھا تو تب یہ سارے ڈرتے ہیں کہ ان کی بیٹی اگر غریب کے گھر جائے گی تو کیسے جئیں گے، ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی تھاٹ سیل کر دیے. وہ علیحدہ بات ہے کہ تھاٹ سیل کرتے کرتے کل کو محنت کرتے نا زندگی ویسے ہی سیٹ ہوگی. اپنی تھاٹس کو سیل کرنا میرے خیال میں نا سب سے پہلے انسان کو سیکھنا چاہیے. یہ جوک تھا لیکن تھاٹ سیل کرنا سب سے پہلے آنا چاہیے انسان کو. کیسے کسی سامنے بیٹھے پرسن کے ساتھ ہم بات کریں وہ ہمارے کسی آئیڈیا کو بائی کر سکے. اگر وہ بائی کر سکے تو آپ اندازہ کیجیے گا ہم ان کو کنونس کرنا سیکھ لیں تو سیلس کا آغاز اس دن سے ہو جائے گا. ایک بڑا اچھی مجھے بات اپنے کریئر میں سیکھنے کو ملی. پیپل لو ٹو بائی. ان کو خریدنا بہت پسند ہے بٹ دے ہیٹ بینگ سولڈ.
ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے آڈینس کو, کلائنٹس کو, جن سے بھی ہم انٹریکشن کر رہے ہیں, ہم نے کبھی بیچنا نہیں ہے. ہم نے ان کو اس طرح کے کویشچنس کرنے ہیں, ایسی چیز کرنی ہے کہ وہ خود بائی کریں, خود بائی کریں, تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں نے خود بائی کیا ہے رادر دین کسی نے مجھے بیچا ہے. اچھا, جب ہم بیچتے ہیں نا کسی کو, آپ یقین جانیں کہ اسپیشلی ہمارے کلچر میں اتنی زیادہ وہ پریشر بلڈ ہوتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں چیٹر ہے, اس نے چیٹ کیا ہے, یہ ہمیں بیچ رہا ہے, چونا لگا رہا ہے. تو لوگ ایسے نا کھلے دل سے پھر بری بری باتیں بھی کرتے ہیں, گالی میں نکال لیتے ہیں. لیکن جب وہ لوگ ان کے اندر جب آپ کریونگ پیدا کریں, یہ جیسے کہتے ہیں نا جو یہ کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, کسی بندے سے کہتے ہیں, کچھ ایسے آنکھوں میں لاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بندہ سارے پیسے نکالتا دے دیتا ہے. اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ وہ باتیں کرنے والے بندے کے پاس منتر نہیں ہے, وہ اصل میں NLP کی اخیر ہے. وہ باتیں کرتے کرتے اس کو اس انداز سے باور کرواتا ہے جیسے اس کی اپنی خواہش تھی پیسے اٹھا کے سیدھے. بالکل ایسے ہی. اور ہمارا ایکچوئل سیلس کا پروسیس بھی یہی ہے. یس, آپ اس کو ایسے کریں جیسے لگے آپ کی سجیشن تھی, تو لیکن اتنی اسٹرانگ سجیشن جو پینیٹریٹ کرتی ہے اس کے ذہن میں, وہ کہے یار مجھے بائی کرنا ہے. بالکل. NLP از مائی فیوریٹ ٹاپک. اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کویشچن پوچھتے ہیں اور اس کا آنسر اگلا بندہ خود دیتا ہے, رادر دین آپ سجیسٹ کریں ایسے کرو. کون سی NLP؟ 2 NLP ہیں. میں سمجھ گیا ویسے آڈینس کے لیے 2 NLPs ہیں. میں NLP وہ جو نیچرل لینگویج پروسیسنگ نہیں, اور ایک نیورو لنگوسٹک. یس, میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اس میں کویشچن آپ پوچھتے رہتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اس کا آنسر بندہ خود دیتا ہے, تو وہ ایٹ دی اینڈ آپ کو سولوشن ود ان ملتا ہے رادر دین باہر سے ملے. تو یہ ہے. دوستوں, کوئی مہاتما بننا نا تو یقین کیجیے کہ آپ کو چاہیے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. وہ سائنس کون سی باتیں کریں اگلے بندے کے دماغ میں اٹے روڑے بن کے لگے اور وہ سمجھے یار مجھے یہ بات ماننی چاہیے. یہ ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. آپ کس طرح سے بات کرتے ہیں, میں تھوڑی سی بات تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی بتا دوں. اس کی بالکل بیسک سی چیز یہ ہے, جب کہیں لکھا ہوتا ہے 99.99 یعنی فوراً اثر پہنچتا ہے یار یہ کم ہے, 100 سے کم ہے. تو یعنی گسی پٹی سیلس کی ٹیکنیک ہے لیکن اسٹل ورک کرتی ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے جھوٹی تعریف ہے لیکن اس سے ملتی ہیپینس ہے. تو اس چیز کو استعمال کرنا وہ پینیٹریٹ کرتی ہے اس کے اندر. جب کچھ ورڈز ہیں جن کے ہمارا لاشعور اتنا چاہتا ہے ان کو کہ ہم اس کو سنیں, ہم اس کو دیکھیں, جیسے ڈسکاؤنٹ, فری, تو ان ورڈز کو دماغ پڑھتا نہیں ہے, اسکین کرتا ہے, نظر پڑتی فوراً الرٹ ہوتا ہے, وہ یہ کیا. تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے, اختتام اس کا جادوگری تک پہنچ جاتا ہے صرف باتوں سے. تو آپ اگر اس پہ ریسرچ کریں, اس پہ کافی سارے لوگ ہیں جن کی ٹریننگز بھی ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ NLP. اوکے, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ دنیا میں جو بھی کام کریں, یعنی آپ سیلس کر رہے ہیں, آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں, آپ ڈیزائننگ کر رہے ہیں, پروفیشنلی آپ کام کریں, نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ سیلس کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. اور نیت کا پتہ کس طرح چلتا ہے, آپ اپنے آپ سے کویشچن کر سکتے ہیں, میں اس سے ہنس کے مل رہا ہوں, کیوں مل رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے اس سے کوئی فائدہ لینا ہے, یا میں کسی سے بہت اچھے سے مل رہا ہوں, میں نے اسے سیل کروانی ہے, کیا میری نیت کیا پیچھے. نیت کو پازیٹیو کریں. آپ کی نیت, وہ جو پیچھے سافٹ ویئر سیدھا ہو جائے گا نا, آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو برکت بھی ملے گی, اچھے رزلٹ بھی ملیں گے. اور جینون اور فیکنیس میں فرق ہوتا ہے, اور جینون کو رزلٹ زیادہ ہی ملے گا. ٹھیک ہے, جینون بندے کو ہونا چاہیے. آپ نے کسی سے ملنا ہے, جینون اس کے بارے میں انٹرسٹیڈ ہوں, اس کے بارے میں جینون اس کا ہیلپ کرنے کی کوشش کریں, جینون رہیں. فیک ہوگا نا, فراڈیے میں, فراڈیا جو ہوتا ہے نا, جو فراڈ کرتا ہے, اس کا بیہیویئر بہت اچھا ہوتا ہے. یعنی بیہیویئر میں بڑا زبردست ہوگا, پریزنٹیبل بھی ہوگا. آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہوگا, اور جس نے فراڈ کیا ہوگا وہ بیہیویئر میں بہت اچھا ہوگا. اور اصل گیم ہوتی ہے کریکٹر میں. کریکٹر آپ کو اپنا سالڈ کرنا ہے, کیونکہ فراڈ جو کرے گا وہ شارٹ ٹرم میں تو کچھ نہ کچھ بینیفٹ کما لے گا, لیکن گریجولی دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں. سو اس لیے بیہیویئر تو آپ اپنا اچھا کرتے ہیں, لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا کریکٹر. اور ہمارے لیے سب سے بہترین ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, ان کا کریکٹر آپ دیکھیں تو وہ بے شک کہتے تھے کہ ہم کہہ رہا سچا بندہ سچا ہے, لیکن ہم مانیں گے نہیں, بندہ سچا ہے. ٹھیک ہے, تو کریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن بھی کہ یار بندہ سچا ہے. یس یس یس, یعنی اتنی بار پروون ہو کہ لوگ ہمیں غلط نہ کہہ سکیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے کریئر میں بھول جاتے ہیں, اپنی نیت کو چیک کرنا بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں مسلمان کے طور پہ, مسلمان ایک برانڈ ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں. تو ایز اے مسلم بھی نا ہم کہتے ہیں گورے کا بہت زیادہ ویژن ہے. کیا ویژن ہے, 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں.
میں کہتا ہوں یار مسلمان کا ویژن سے بڑا ویژن کیا ہو سکتا ہے؟ آخرت تک سوچتا ہے. ٹھیک ہے, آخرت سے بڑا ویژن مجھے لا کے دکھائیں. ٹھیک ہے, اس سے بڑا ویژن کیا؟ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آخرت سے پیچھے کی طرف ریورس انجینئر کرنا ہے. ہم نے جو آج کرنا ہے ہم نے آخرت میں اس کا اکاؤنٹیبل ہونا ہے, تو ہم نے اس کو اس کے لحاظ سے کرنا ہے. پھر میری ایک اور کانسیپٹ ہے روزہ انالوجی, میں کہتا ہوں کہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. ہمیں اب کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو روزہ انالوجی اتنی زبردست, مسلمانوں کے پاس سپر پاور ہے. کیا سپر پاور ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ نہیں کھاتے, آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کوئی نہیں پیتے, آپ چھپ کے پی سکتے ہیں, چھپ کے کھا سکتے ہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, لیکن آپ نہیں کھاتے نہیں پیتے. کیوں؟ اللہ کے خوف سے. اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی جو ہمارے پاس یہی اسٹرینتھ ہے, اگر یہ ہم اپنے کام میں لگا دیں, ہم اپنی ڈیلی لائف میں, آپ ڈیزائنر ہیں, آپ جو بھی کام کر رہے ہیں, یہ اپنے اس کام میں لگا دیں کہ میں کام چوری نہ کروں, میں کام کر رہا ہوں اسی نیت سے جو روزہ والی ہے. تو مسلمانوں کے پاس یہ سپر پاور ہے جو گوروں کے پاس نہیں ہے. ٹریننگ ہو رہی تھی بچپن سے. یس ہمیں بھول گئے, ہمارے پہ مٹی پڑ گئی ہے, ہمیں وہ مجھے لگتا ہے ہمیں وہ مٹی جھاڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں شیک کرنے کی ضرورت ہے. بھائی مسلمان ہو بھائی. اچھا یقین کیجیے یہاں پہ نا مسئلہ کیا آیا ہے ہماری قوم پہ نا, موسٹلی لوگوں کے ذہن پہ لالچ سوار ہے. اس لالچ نے نا صلاحیتوں میں پردہ ڈال دیا, ادروائز ہم ایسے نہیں تھے. ہمارے یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت کچھ نیا کرتے ہیں, کچھ انوکھا کرتے ہیں, بڑا کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب لالچ چھوڑیں گے. میں نے جو اپنی بات کی نیت پہ میں نے بڑی سوچ بچار کی, بہت ساری. نیت کا پھل آخرت میں جو ملنا ہے نا وہ بالکل ملنا ہے. ایمان کی کمزوری یہی ہے کہ اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں آخرت کی لیکن یقین نہیں کرتے. میں فی الحال بات کرتا ہوں صرف دنیا کی. آپ یقین کریں نیت آپ کی سیٹ ہوگی, پروسیس ہی ویسے ہوئے تھے آپ کے سوچنے کا اسٹائل, باتیں کرنے کا اسٹائل دنیا میں بھی ملتا ہے. میں ایک بات کر رہا تھا, میں نے ایک بندے کو پارٹنرشپ کے لیے چوز کیا ہے اور کئی دوستوں کو چھوڑ کے, کل پرسوں کی بات ہے. میں نے اسے چوز کیوں کیا ہے؟ جب میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا, اگر میں اسے بولنے کا موقع دوں تو وہ صرف اپنے کام کی باتیں کرتا ہے. یعنی اس کے دماغ میں کہیں اتنی ساری باتیں اپنے کام کی, وہ اسے انجوائے کر رہا ہے. اگر اسے انجوائے کرتے ہیں نا, اس نے ترقی کر لینی ہے, کچھ کر چکا ہے, کچھ کر لے گا. تو یہ رائٹ وہ گھوڑا ہے جس پہ پیسے لگانے چاہیے تھے ہمیں. اب یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ نا کام کو سر پہ سوار نہیں کرتے, وہ سوار کرتے ہیں اصل میں نا جو کام کے بعد اس کا آؤٹ کم ہے. فار ایگزامپل منی. تو میں نے ایک بات پہلے ایک دن کی تھی, کافی وہ لوگوں نے پڑھا, اس پہ تنقید بھی کی. میں نے کہا تھا پاکستان کے لوگ امیر ہونا نہیں چاہتے, امیر دکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ امیر ہو کے نا لازم نہیں آپ سوٹ پہنے, جو مرضی پہنے, جو مرضی آپ کی, جو مرضی کھائیں, جیسی مرضی لیں. امیر یہاں سے انسان ہوتا ہے. تو جو یہاں سے امیر ہے نا اس میں سب سے پہلے آتی ہے بے نیازی. ورنہ دیکھیں یہاں 200-400 100 روپے کی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے. تو اگر بے نیاز ہوتے کہتے یار چلو کوئی نہیں یار کسی نے لے لیا, کوئی مسئلہ نہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا جو رجے ہوئے ہیں نا پیٹ سے, وہ کہتے ہیں چل یار کسی نے اسکیم کر لیا, چل یار اللہ بھلا کرے اس کا. لیکن جس کے پاس کم ہوں گے پیسے وہ لڑ پڑے گا. تو بیٹر یہ ہے کہ ذہن کو ہم سم ٹائمز پیسے جس کے پاس زیادہ وہ بھی لڑ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. وہ یہاں سے غریب ہے, ایسی یہ پاکٹ سے غریب امیر کا مسئلہ نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. وہ بندہ جو یہاں سے امیر ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک فلاسفی پڑھی, مجھے بڑی اچھی لگی وہ فلاسفی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بحیثیت انسان نا ہم اینیمل نیچر پہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں. تو ڈیفینسو ہوتے ہیں نا تو ہم اگریسو ہوتے ہیں اور کروول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے ہمارا انٹلیکچوئل لیول بڑھتا جاتا ہے نا ہم ہمبل ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے روم میں چیک کرنا ہے نا کہ سب سے اسمارٹ پرسن کون ہے, تو دی اسمارٹسٹ پرسن ول بی دی موسٹ ہمبل پرسن ان دی روم. بالکل ٹھیک بات ہے. میں اس میں نا ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں جو مجھے پسند ہے, اسپیشلی شاید آپ اگر کریں اس سے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے, اچھا بنتا ہے. میرے خیال میں جو اچھا بنتا ہے نا یہ سپر ہیرو تھا, جس کو اپنی طبیعت سے لڑنا پڑا تھا. اگر ہمبل نہیں ہے, اگر ہمبل بن رہا ہے نا تو اپنی نیچر پہ وہ قابو پا رہا ہے. تو جس کی نیچر ہی ایسی بنی ہوئی ہے اسے کون سا زور لگانا پڑا ہے, ایسی ہے نا. تو ہمارے یہاں پہ نا کئی لوگ جو اچھا بنتے ہیں ان سب کو سلام, تاکہ وہ دوست ساری کوشش کرتے رہیں. ہمارا صاحب بہت شکریہ, آج مزہ آیا مجھے واقعی. جب ہماری نش کی باتیں ہوتی ہیں نا میں اس انجوائے کرتا ہوں. بہت شکریہ. یہ مجھے کسی نے پوچھا پوڈ کاسٹ کیوں کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا آپ نے پیسے کمانے کے لیے پوڈ کاسٹ شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی میرے ایک دن کا خرچہ نہیں ملتا مجھے, پورے ماہ سے یہاں سے ہماری ٹیمز ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ہم یہاں سے لرننگ کریں. جب ہم بیٹھتے ہیں تو یقین کیجیے آپ کی باتوں سے میں نے لرن کیا. ہم لرن کرتے ہیں, نالج شیئر کرتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, یہ فائدے ہیں. دوستو بہت شکریہ آپ دوستوں کا, آپ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں ہماری لمبی لمبی باتیں. ایگزیکٹلی اسی طرح سے میں نے کئی اور لوگوں کی, ایکسپرٹس کی باتیں سنی, دیکھی, لمبی لمبی باتیں. ان میں سے ایک ایک قطرہ علم کا نکلتا ہے جو کہیں ہم سنبھال لیتے ہیں
اور زندگی میں کام آتا ہے. شاید آج کی ڈسکشن سے آپ کو سمجھ آئے کہ وہ قطرہ کون سا تھا علم کا. میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں. سمرائز یہ ہے: فیوچر اے آئی، ای کامرس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ترتیب یہی ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ، آپ کسی بھی صورت میں کسی کام کو پسند کر لیں، ان میں سے کسی کام کو، تو اس کی کسی باریک شاخ پہ جائیں، نہ کہ اس کی موٹی موٹی چیزیں، براڈ سی اس کی جو نیچر کو مت چنیں، اس کی باریک سی شاخ کو چنیں. نیکسٹ، اپنی ایکسپرٹیز پیدا کرنے کے لیے اتنی بار اس نالج کو حاصل کیجیے، ریپیٹ کیجیے اور پریکٹس کیجیے کہ وہ آپ کے لاشعور کی روٹین کا حصہ بن جائے. میں نے آج اس پوڈکاسٹ سے پہلے ایک، مجھے جو کہ شوق ہے تھوڑا سا پیانو، ایک جگہ پھنسا ہوا تھا جس میں پچھلے ہفتے سے چیلنج تھا. میں نے اسے آج یقین کیجیے گا ایک بار بیٹھ کے پورے 1000 بار ریپیٹ کیا ہے، یہاں تک کہ میری فنگرز کی عادی ہو گئی ہیں. اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو ویڈیو سینڈ کی ہے اور یہ ہو گیا. ریپٹیشن ریپٹیشن ریپٹیشن، یہ آپ کو پرفیکٹ کرتی ہے. اس سے مت ڈریے گا، مت ہاریے گا. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد کسی نئے دوست کے ساتھ، نئے علم کے ساتھ، نئی کچھ باتیں، تاکہ جو سیکھنے والے ہیں ان کو کچھ نیا ملتا رہے. اللہ حافظ.